السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو سفر میں وہ نماز کو پوری پڑھے گا یا اس کی نماز میں کچھ کمی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ کہ کتنے دن تک وہ اگر سفر میں رہے تو کب تک کہ وہ اپنی نماز کو کم پڑھتا رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے لمبے سفر میں نماز کو کم کر کے پڑھنا جائز ہے، یعنی قصر کرنا جائز ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم لوگ زمینوں میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ اپنی نمازوں کو کم کر کے پڑھو، اپنی نمازوں میں کم کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم زمینوں میں سفر کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی آسانی دی ہے کہ اپنی نمازوں میں کمی کر کے پڑھنا جائز ہے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے صلاۃ المسافری، مسافر کی نماز۔ مسافر ان کے معنی آتے ہیں مسافر، اور صلاۃ کے معنی ہیں نماز، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب بھی تم سفر کرو تو کیا کرو، اپنی نمازوں میں کمی کر لیا کرو، یعنی اپنی نمازوں کو کم کر کے پڑھا کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بالکل آسان ہے۔ دین میں ہماری کوئی دشواری نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت انسانوں کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف بنایا گیا ہے، کہ وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دین جو ہے وہ بالکل آسان ہے۔ اگر تم سفر کرو تو سفر میں دشواریاں ہوتی ہے، اور اپنی نمازوں کو کم کر کے پڑھو۔ بخاری میں روایت کیا گیا ہے، مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب نکلتے تھے، ٹھیک ہے۔ فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ اور کیا کرتے، دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ یہاں تک کہ ہم مدینہ کی طرف لوٹ جاتے۔ یعنی جب بھی ہم مدینہ سے مکہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے تو دو دو رکعت پڑھا، یعنی چار کے بجائے جو چار چار فرض ہے ان کے بجائے دو دو رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت تک پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم مدینہ کی طرف لوٹ آتے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے لمبی دوری میں انسان پیدل درمیانی چال سے یا کہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر درمیانی چال سے 3 دن میں پہنچتا ہے، تو اس سفر میں ہم کیا کریں گے، قصر کریں گے، اس سفر میں ہم نماز کو کم کر کے پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو یہ ہوتا ہے عموماً لوگ سبھی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں، بائک سے سفر کرتے ہیں، ٹرین سے سفر کرتے ہیں، تو اب کتنا ہوگا؟ تو فرمایا جا رہا ہے من قطع کہ جو شخص اس 3 دن کی مسافت کو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں طے کر دے، ٹھیک ہے، کس پر، تیز سواری پر سوار ہو کر جیسا کہ ٹرین یا کہ ہوائی جہاز، تو بھی اس کے اوپر قصر واجب ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی اس 3 دن کی مدت کو، اس 3 دن کے سفر کو 1 گھنٹے میں بھی ختم کر دیں کسی تیز سواری پر، یعنی ٹرین پر یا کہ اس میں ہوائی جہاز میں سفر کر کے، تو بھی اس کے اوپر قصر واجب ہوگا، تو بھی وہ قصر ہی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس سفر کو، جس نے مدت میں قصر واجب ہے، اس کو 1 گھنٹے میں اگرچہ طے کیا، لیکن وہ لمبا سفر تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسافر پر قصر تب بھی واجب ہے، اور جو شخص سفر میں اپنی نماز کو، جس شخص نے پورا پڑھا، فقد اساءت حقیق کہ اس نے برا کیا۔ یعنی جب اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، ایک چیز کے لیے کہا ہے کہ تم اس کو کم کر کے پڑھو، تو اللہ نے جب کسی چیز کی اجازت دی ہے تو اس کو ہم کم کر کے پڑھنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کی نافرمانی کرے، تحقیق کہ اس نے برا کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مسافر کون کون سی نمازوں میں قصر کرے گا، کس کس نمازوں میں قصر کرنا ضروری ہے، واجب ہے؟ تو ظہر میں کی فرض نماز میں، عصر کی فرض نماز میں، عشاء کی فرض نماز میں، ان تینوں نمازوں میں انسان قصر کرے گا۔ اس کے علاوہ انہیں یہ کہہ رہے ان اوقات کی جو فرض نمازیں ہیں ان کو 4 کے بجائے 2 کر کے پڑھے گا، اور کیا ہے، بدل 4 رکعات، ان 4 رکعات کے بدلے میں 2 رکعت کر کے پڑھے گا، ٹھیک ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ اس کے علاوہ فجر اور مغرب میں قصر نہیں، کیونکہ فجر کی تو خود ہی 2 رکعت ہیں فرض کی، وہ 2 کی 2 پڑھے گا، اور مغرب کی 3 ہیں، اگر انہوں نے 2 پڑھ بھی لی تو 1 کا کوئی وہ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ بھی 3 کی 3 پوری پڑھے گا۔ مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے، اور ظہر اور عصر اور عشاء میں قصر ہے۔
قصر وہی کہتے ہیں کہ 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کی مطلب جو نیت ہے اس کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ سفر کی نیت کے سفر کی نیت کے صحیح ہونے کی شرط، یعنی سفر کی نیت انسان کس طرح سے کرے کہ جس سے اس کی مطلب اس کا قصر شروع ہو جائے۔ ایک تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سفر کی جو نیت کرے وہ بالغ آدمی کرے، سفر کی نیت بالغ آدمی کرے، بچے پر جو ہے قصر کیا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ سفر کی نیت کرے تو اس کے اوپر قصر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان سفر کی نیت کرے گا جو خود مختار ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مطلب یہ ہے کہ شوہر ہے، شوہر کے تابع بیوی ہے، بیوی تو شوہر کے ساتھ ہے، تو بیوی نے نیت کر لی اور شوہر نے کی نہیں، اور بیوی خود مطلب شوہر کے تابع ہے، تو بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ وہ مستقل جو سفر کرنے والا ہے، خود جو کرنے والا ہے وہی ہے، بیوی کو وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ جو مستقل سفر کرنے والا ہو وہی سفر کی نیت کرے گا، جو اس کے تابع ہے وہ سفر کی نیت نہیں کرے گا۔ یہ کہنے ہیں کہ بیوی کی نیت کا سفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا جبکہ شوہر نے سفر کی نیت نہ کی ہو، اس لیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے پیچھے ہوتی نہیں، شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اور خادم جو کوئی نوکر ہو اس کی بھی سفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا جبکہ مطلب بادشاہ جو ہے اس کا خود سفر کی نیت نہ کرے، کیونکہ نوکر بھی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کے تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی لشکر ہے، لشکر والے سفر کی نیت کا لشکر والوں کی سفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا جبکہ اس کا جو امیر ہے وہ سفر کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ جو لشکر ہوتا ہے وہ اپنے امیر کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کی جو مسافت ہے وہ جو کم سے کم جو اس کی مطلب مدت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن برابر پیدل چلنے کی مسافت ہے، یعنی 3 دن سے کم نہ ہو، جو مطلب جہاں پر وہ انسان چل کر جا رہا ہے اتنی لمبی مطلب سفر ہونا چاہیے کہ جو پیدل چل کر جائے درمیانی چال سے 3 دن پورے لگنے چاہیے، 3 دن سے کم نہ ہو۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو پھر قصر کیا ہوگا؟ قصر واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ قصر کرنا انسان کب سے شروع کرے گا؟ کیا جس جگہ پر جا رہا اس شہر میں گھسنے کے بعد یا کہ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد؟ کہاں سے قصر شروع ہوگا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قصر کرنا مطلب جائز نہیں ہے مگر یہ کہ جب انسان اپنے گاؤں سے نکل جائے اور اس کی حدود کو پار کر جائے۔ انسان قصر جب ہی کرے گا جب کہ اپنے گاؤں سے بالکل باہر نکل جائے اور اس کی حدوں کو سے باہر نکل جائے، اس کی حدود سے ٹھیک ہے، یعنی حدود سے جو اس کی حدیں ہیں، اس کی جو سیما ہے، جب اس سے بالکل باہر نکل جائے اس کے بعد ہی قصر اس پر واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ کریں جو انسان شہر میں رہتا ہو تو وہ بھی اپنے شہر سے جب نکل جائے اور اس کے صحن سے یعنی کہ اس کی مطلب جو پورا جو ایک وہ ہے شہر کی جو پوری چاروں طرف کی وہ ہیں اس سے جب باہر نکل جائے تبھی قصر کرنا واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ قصر صرف سفر کی نیت سے جائز نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ جب کہ وہ شہر کی یا کہ گاؤں سے باہر نہ نکلے۔ اگر کسی انسان نے سفر کی نیت تو کر لی اور وہ گاؤں سے یا اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا ہے تو قصر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے قصر کرنا جائز نہیں ہے جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس کی مطلب شہر کے صحن سے شہر کی جو آبادی مطلب پورا وہ ہے سیما ہے، گاؤں کی پوری سیما ہے، جب تک کہ اس سے باہر نہ نکلے۔ اپنے گھر سے تو باہر نکل گیا اور نیت بھی کر لی اور گاؤں کی کسی اور کونے میں بیٹھا ہوا تو قصر جائز نہیں ہوگا جب تک کہ پورے گاؤں سے شہر سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ کہہ رہے قصر کرنا ہر سفر میں جائز ہے، خواہ وہ سفر کسی اطاعت کے لیے کیا گیا ہو یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے جیسا کہ حج اور جہاد، یا کہ کسی مباح یعنی جائز کام کے لیے کیا گیا ہو جیسا کہ تجارت، یا کسی مطلب گناہ کے کام کے لیے کیا گیا ہو جیسا کہ چوری، کسی بھی کام کے لیے سفر کیا جائے لیکن کیا ہے قصر کرنا اس میں جائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی مطلب کوئی مسافر 4 رکعت کو پوری پڑھ لے، 2 رکعتوں کو مطلب پہلی 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی 4 رکعت پڑھ رہا پوری ایک ساتھ، اس نے چاروں پڑھ لی، پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھا،
پھر آخر کی 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا تو کہہ رہے اس کی نماز درست ہو جائے گی اور آخر کی جو 2 رکعت ہیں وہ نفل سمجھی جائیں گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ مکروہ کیوں ہوگی؟ کہ مطلب سلام کو اس کی جگہ پر پھیرنے کی وجہ سے، نہیں ظاہر ہے 2 رکعتوں کا حکم ہے، اور 2 رکعتوں کا جب حکم ہے تو سلام تو پہلی 2 رکعتوں کے بعد ہی پھیرنا چاہیے تھا، تو اس نے 4 کے بعد پھیرا ہے، تو لہٰذا سلام اس جگہ پر نہیں آیا ہے، تو لہٰذا وہ مکروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر 4 رکعتوں کوئی مسافر پوری کر لے اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھے اور سیدھے 4 رکعتوں کے بعد ہی بیٹھ رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ 2 رکعتوں کو ہی پڑھے، 2 ہی رکعت پڑھنا بہتر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں ہم سب سے اہم سوال پر کہ قصر کی جو مطلب مدت ہے، کب تک انسان قصر کرتا رہے گا؟ اگر کسی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے جا رہا ہے 3 دن 4 دن 10 دن 20 دن، کتنے دن انسان ٹھہرے، کب تک قصر کرتا رہے گا، کب تک اپنی نماز کو کم کر کے پڑھتا رہے گا؟ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انسان مسافر برابر قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے اور اپنے شہر میں داخل ہو جائے۔ مطلب کسی کے کہیں پر گیا، فار ایگزامپل دلی وغیرہ کہیں پر یہاں سے گیا، تو اب یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے یہاں سے وہ مدت جو پڑ رہی ہے وہ اتنی ہے کہ جس میں قصر واجب ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دہلی میں 6 دن رک رہے ہیں 10 دن رک رہے ہیں تو 10 کے 10 دن تک قصر کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم اپنے شہر لوٹ جائیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے 15 دن کے سے کم مدت میں انسان ٹھہر رہا ہے تو قصر کرے گا، اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہر گیا تو پھر قصر فوراً ساقط ہو جائے گا اور انسان پھر قصر نہیں کرے گا۔ 15 دن تک کی مدت ہے۔ البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصر اگر کسی انسان نے مطلب نیت کر لی، کہیں پر جا رہا ہے کہ میں دہلی جا رہا ہوں اور میں وہاں پر 1 مہینہ رکوں گا، تو اگرچہ وہ کتنے بھی دن ٹھہرے وہاں پر، چاہے وہ 1 مہینہ ٹھہر رہا ہے لیکن اس نے 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی تو قصر فوراً ساقط ہو جائے گا اس کا، پھر وہ قصر نہیں کرے گا، چاہے وہ 1 دن بھی ٹھہر رہا ہے چاہے وہ 2 دن بھی، لیکن اس نے نیت جو کی ہے نا وہ 15 دن سے زیادہ 1 مہینے کی نیت کر لی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی تو قصر ساقط ہو جائے گا، قصر پھر نہیں کرے گا وہ۔ البتہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں 15 دن سے کم ٹھہروں گا، 14 دن یا 10 دن یا 5 دن یا 4 دن یا 13 دن، 15 دن سے کم ہے تو پھر وہ قصر کرتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی 12 جتنے دن بھی ٹھہر رہا ہے اتنے دن ہی قصر کرتا رہے گا۔ البتہ اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی ٹھہرنے کی کہ میں کتنے دن ٹھہروں گا، اسے مطلب مدت معلوم ہی نہیں تھی اور وہ برابر 2 سال وہاں پر باقی رہا، تو 2 سال تک ہی برابر بغیر نیت کے قصر کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک ساتھ نیت نہیں کی۔ اگر کسی بھی شخص نے ایک ساتھ نیت کر لی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی تو قصر پھر وہ 1 دن بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت جو ہو گئی 15 دن سے زیادہ کی ہو گئی۔ بہرحال نیت کا اعتبار ہے، نیت کریں، اگر 15 کی نیت کی ہے تو قصر ہوگا، اور 15 سے زیادہ کی نیت کر لی تو پھر قصر نہیں کرے گا، پھر اپنی نماز کو پوری پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔